اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پروگرام تفہیم اسلام کے میزبان محمد عمار رضا آوان کی طرف سے اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ تفہیم اسلام کا گزشتہ پروگرام حج کے موضوع کے متعلق تھا، اور جس میں حضرت آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی نے حج کے موضوع پر اپنا درس دیا تھا۔ آج ہم اسی موضوع پر قبلہ سے کچھ سوالات کریں گے، اس لیے ہم نے قبلہ کو تکلیف دی ہے اسٹوڈیو میں، تاکہ جو امور وضاحت طلب رہ گئے تھے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جائیں۔ تو ہم اب اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ اجازت ہے؟ قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے حج کے پروگرام میں فرمایا کہ حج واجب مشروط ہے، کیا واجب کی کئی اقسام ہیں؟ ان کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ علم اصول فقہ، جس میں علم فقہ کے قواعد، ضوابط، کلیات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ واجب کا مطلب یہ ہے جس کا ادا کرنا اتنا لازم ہو کہ ترک پر خالق کائنات جہنم کی وعید اور تعدید فرمائے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ واجب کی کئی قسمیں ہیں، واجب مطلق، واجب مشروط۔ مطلق وہ واجب جو ہوتا ہے کہ جس کے شرائط کا حاصل کرنا مکلف پر واجب ہوتا ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، وضو کرنا، غسل کرنا وغیرہ، یہ سارے شرائط کا حاصل کرنا آدمی پر واجب ہے تاکہ نماز پڑھ سکے۔ اور واجب مشروط وہ سے کہتے ہیں کہ جس کے چند شرطیں ہوں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ واجب ہوگا، اور اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو واجب ہی نہیں ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ، جس کے دانوں وانوں پر یا حیوانات پر یا پیسوں پر کوئی شرائط مقرر ہیں، قواعد ہیں، اگر وہ شرطیں خود بخود حاصل ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں، نصاب پورا نہ ہو، اس کا پورا کرنا آدمی پر واجب نہیں ہے۔ لہذا خمس ہے تو وہ سال کی بچت پر ہوتا ہے، اگر کوئی بچت ہو جائے تو واجب ہوگا، ورنہ وہ واجب ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو حج جو ہے یہ بھی واجب مشروط ہے، اس کی شرطیں ہیں، بلوغت ہے، عقل ہے، اور سب سے بڑی شرط جو ہے وہ استطاعت ہے، جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اگر یہ شرطیں خود بخود حاصل ہو جائیں تو حج واجب ہوگا، لیکن اس کی استطاعت کا حاصل کرنا، زبردستی تکلف کر کے مالدار بننا، حج کا اپنے اوپر واجب کرنا، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ دو قسمیں۔ اور پھر واجب تعیینی ہوتا ہے، واجب تخییری ہوتا ہے۔ واجب تعیینی اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بدل نہ ہو، جیسے نماز پنجگانہ واجب ہے، صبح کی نماز کا کوئی بدل نہیں، ظہرین کی نماز کا کوئی بدل نہیں۔ اس طرح ماہ رمضان کا روزہ جو ہے واجب تعیینی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن تخییر اسے واجب کو کہتے ہیں جس کا کوئی بدل موجود ہو۔ مثال کے طور پر جس طرح آدمی کوئی روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھ کے توڑ دے، اس پر کفارہ واجب ہے، لیکن وہ واجب تخییری ہے۔ پہلے غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر 60 آدمی کو روٹی کھلائے، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جس کا بدل ہو اس کو واجب تخییری کہتے ہیں، اور جس کا کوئی متبادل نہ ہو اس کو واجب عینی یا واجب تعیینی کہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب لنفس ہی، دوسرا واجب لغیر ہی، یعنی واجب نفسی اور واجب غیری۔ نماز واجب نفسی ہے، وہ خود بخود واجب ہے، لیکن وضو کرنا وہ نماز کے لیے واجب ہے، اس کو واجب غیری کہیں گے۔ غسل کرنا واجب نفسی نہیں بلکہ روزے یا نماز کے لیے کرنا واجب ہے، اس کو واجب غیری کہیں گے یا واجب لغیر ہی کہیں گے، اور روزے اور نماز کو واجب نفسی کہیں گے۔ فی حد ذات ہی وہ واجب ہے، بلا غیر ذالک۔ تو پتہ چل گیا کہ واجب کی ایک قسم نہیں
بلکہ کئی قسمیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے اور ان پہ مطابق عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ دوسرا سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی نے متع حج حرام قرار دیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد طواف نساء ہے؟ اختلافی مسائل کو میں اپنی تفہیم اسلام میں نہیں لانا چاہتا، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اگرچہ تلخ ہے اور حقائق عموماً تلخ ہوتے ہیں، کہ خلیفہ دوم نے اپنے دور خلافت میں کسی خاص مصلحت کے تحت یہ اعلان کیا تھا کہ کان متعتان کانت علی عہد رسول اللہ وان احرمہما وأعاقب من علام وأعاقب من آدام متعت الحج و متعت النساء، کہ دو متع پیغمبر اکرم کے دور میں جائز تھے، لیکن میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں، اور جو ان کا اعادہ کرے گا، دوبارہ ان پر عمل کرے گا، میں اس کو سزا دوں گا، جیسا کہ شوارق وغیرہ جو ہے تجریز وغیرہ میں کئی متعدد کتابوں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے متعت النساء سے مراد تو عقد منقطع ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن متعت الحج سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حج طواف النساء حرام ہے، حالانکہ شیعان حضرات ہوں یا برادران اہل سنت دونوں طواف النساء کرتے ہیں، صرف نام کا فرق ہے، ہم اس کو طواف النساء کہتے ہیں اور وہ اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ اس طواف کے بعد عورتیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ یہ طواف النساء کرنے سے عورتیں مردوں پر حلال ہو جاتی ہے جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں۔ تو لہذا اس کے سمجھنے میں عام لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے کہ متعت الحج سے مراد کیا ہے۔ جو محققین نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ حج کی جیسے کہ پہلے تفہیم الاسلام میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ جو مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 48 میل کے اندر رہتے ہیں ان کا فریضہ ہے حج قران یا حج افراد ہے، اور جو 48 میل کے باہر رہتے ہیں یا اس حد کے اندر اپنا حد کے اوپر رہتے ہیں ان کا فریضہ حج تمتع ہے، اور یہ حج تمتع دونوں قسموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ہے اور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ متعدل اپنا جو حج قران یا حج افراد کرنے والے ہیں وہ چاہیں تو اپنے حج کو حج تمتع سے بدل سکتے ہیں، لیکن حج تمتع والا حج تمتع کو حج افراد یا حج قران کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حج افراد ہو یا حج قران، ان میں آدمی جب احرام باندھتا ہے تو اس کے وقت تک محل نہیں ہوتا جب تک حج اور عمرہ بجا نہ لائے، لیکن حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ تمتع بجا لایا جاتا ہے، اس کے بعد احرام ختم ہو جاتا ہے، سب حرام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ حلال ہو جاتی ہیں، پھر 8ویں یا 9ویں تاریخ کو پھر احرام حج تمتع باندھا جاتا ہے، تو لہذا اس میں درمیان میں چیزیں حلال ہو جاتی ہے، اور ان دونوں قسموں میں ایک دفعہ احرام باندھ لیا جائے تو جب تک حج افراد یا حج قران مکمل نہ ہو جائے عمرے کے ساتھ، اس وقت تک یہ حرام چیزیں حلال نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں متعت الحج یعنی حج تمتع۔ یہ حج افراد اور حج قران کو حج تمتع کے ساتھ بدلنا، اس کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا کہ جو گھر سے نکلے بقصد حج قران یا حج افراد اسی پر قائم رہے، اس کو حج تمتع کے ساتھ بدل نہیں سکتا، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ حج قران اور حج افراد والے جب چاہیں اپنے حج کو حج تمتع کے ساتھ بدل سکتے ہیں اور تمتع حاصل کر سکتے ہیں۔
قبلہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو ایام حج میں حیض یا نفاس آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمد البلوہ مسئلہ ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ جس نے حج تمتع کرنا تھا احرام باندھتے وقت یا احرام باندھنے سے پہلے یا احرام باندھنے کے بعد، لیکن عمرہ تمتع کے کسی بھی عمل کو بجا لانے سے پہلے اگر اس کی یہ کیفیت ہو جائے، اسے ایام آ جائیں یا وضع حمل ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ اعمال عمرہ تمتع چونکہ مسجد الحرام کے اندر بجا لائے جاتے ہیں. طواف ہے تو خانہ کعبے کے اندر کرنا ہے، 2 رکعت نماز ہیں تو وہاں جو ہے مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو لہذا چونکہ حیض اور نفاس والی عورت ان مقدس مقام پہ داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے اب اس کی کئی شکی ہیں. اگر وہ احرام باندھتے وقت یا بنا بر قول قوی احرام باندھنے کے بعد لیکن عمل کرنے سے پہلے اس کی یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا حج تمتع جو ہے حج افراد اور حج قران کے ساتھ بدل جائے گا. جو پہلے حج اپنا قران اور حج افراد کرتے ہیں اور بعد میں ان کا عمرہ افراد اور عمرہ قران ہوتا ہے، لہذا وہ حج مکمل کرے گی لیکن حج تمتع کے ساتھ طریقے پہ نہیں بلکہ حج افراد اور حج قران کے طریقے پر. لیکن چونکہ افضل طریقہ ہے حج تمتع اور وہ مفضول ہے، مفضول ادا کرنے سے اس کا فریض حج تمتع ادا نہیں ہوگا، اس بیچاری کو اگلے سال پھر دوبارہ حج تمتع کرنا پڑے گا. اور اگر عمرہ تمتع کر چکی ہے یعنی جو طواف مسجد نبوی مسجد الحرام میں جا کر طواف کرنا تھا، 2 رکعت نماز وغیرہ پڑھنی تھی، وہ کر چکی تھی اور اس کے بعد اس کی کیفیت ہو گئی تو پھر اپنا حج تمتع جاری رکھے گی. عمرہ مفردہ اپنا عمرہ تمتع بجا لا چکی، اس کے بعد اب ظاہر ہے اس نے عرفات میں جانا ہے تو وہاں بھی طہارت شرط نہیں، مزدلفہ میں جانا ہے، پھر مینا کے اعمال ہیں وہاں بھی طہارت شرط نہیں ہے. البتہ جب وہ پاک ہو جائے گی تو باقی ماندہ اعمال جو طواف حج ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں، طواف النساء ہے پھر اس کی 2 رکعتیں ہیں، پھر اس کے بعد صفا و مروہ درمیان سعی ہے اور اس کے بعد تقصیر وغیرہ، تو لہذا وہ اعمال جو ہے وہ بعد میں بجا لائے گی جب پاک ہو جائے گی. قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے تو اس صورت میں آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ طواف 7 چکروں کے مجموعے کا نام ہے، اصطلاح شریعت میں ہر چکر کو کہتے ہیں شوط، اور جب شوط پورے 7 ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ایک طواف. لہذا گنتی کرنا واجب ہے. آدمی بغیر حساب کے چکر لگاتا رہے تو یہ جائز نہیں. لہذا 7 چکر لگانے اور وہ بھی طہارت کے ساتھ تب طواف جو ہے متحقق ہوتا ہے. لہذا اگر اثناء طواف میں اگر آدمی کو شک پڑ جائے کہ یہ میرا جو ہے چوتھا ہے یا 5واں شوط ہے، 5واں ہے یا 6واں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اقل پر تھوڑی مقدار پر بنیاد رکھے گا اور حاجی صاحب وہ طواف کے شوط مکمل کرے گا. لہذا اگر 3 اور 4 میں شک ہو کہ تیسرا چکر ہے یا چوتھا، اس کو تیسرا سمجھے گا. چوتھے 5ویں میں شک ہو تو اس کو 5واں سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنی کارروائی کرے گا. 7 چکر جب مکمل کر لے گا تو ایک طواف مکمل ہو جائے گا. اور یہ تفہیم اسلام کے پروگرام میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ یہ طواف
شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی حجر اسود پر ہوتا ہے. اس طرح گول دائرہ کی شکل میں کہ جو ہے بایاں کاندھا وہ خانہ کعبے کی طرف رہنا چاہیے. قبلہ اگر اثناء طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ طواف میں یہ جو ہے طواف ایک طواف جو ہوتا ہے 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس میں طہارت واجب ہے. لہذا اگر کسی وجہ سے آدمی سے کوئی حدث اصغر یا حدث اکبر صادر ہو جائے تو لہذا وہ طہارت کرنا اس پر واجب ہے. اب دیکھا جائے گا اگر نصف یعنی 3.5 چکر یا اس سے زیادہ کم از کم 4 چکر لگا چکا تھا، بہتر یہ ہے کہ 4 کو ہے 3.5 کی بنا نہ رکھی جائے. اگر 4 چکر لگا چکا تھا اور بعد میں یہ کیفیت فاری ہو جائے، حدث اصغر یا حدث اکبر صادر ہو جائے تو جا کر طہارت کرے گا اور طہارت کرنے کے بعد وہیں 4 سے بنا رکھ کر باقی 3 شود بجا لائے گا اور اس کا طواف مکمل ہو جائے گا. لہذا اثر 9 نہیں کرنا پڑے گا بلکہ جو 4 بجا لا چکا تھا انہی پہ بنیاد رکھ کے اس کے بعد 3 چکر بجا لائے گا. اور اگر 4 سے کم کیا تھا کہ اس کی یہ کیفیت ہو گئی تو پھر طہارت کے بعد اثر 9 الف سے ایک پھر علیحدہ شمار کرنا پڑے گا. وہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ شمار نہیں کیے جائیں گے. یہ اس کا ضابطہ ہے. اگر نصف سے زیادہ بجا لا چکا ہے تو طہارت کے بعد اس پر بنیاد رکھے گا اور اگر آدھے سے کم یعنی 4 سے کم بجا لایا تھا پھر کیفیت طاری ہو گئی تو پھر اثر 9 بجا لائے گا. قبلہ اگر وہ شخص جس کا فریضہ حج تمتع ہے وہ حج قران یا افراد کرے یا بالعکس تو آیا اس کا حج صحیح ہے؟ حج افراد اور حج قران جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ ان لوگوں کا وظیفہ شرعی ہے جو مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 48 میل کے اندر رہتے ہیں اور یہ ہے مفضول یعنی حج تمتع ہے افضل و اعلیٰ. لہذا اگر کوئی اعلیٰ کو چھوڑ کر جس کا فریضہ تھا حج تمتع وہ افضل کو چھوڑ دے اعلیٰ کو ترک کر کے مفضول کی طرف جائے گا اس کا حج صحیح نہیں سمجھا جائے گا، اس کا حج کافی نہیں ہوگا. اثر 9 اگلے سال اس کو پھر حج تمتع بجا لانا پڑے گا. لیکن چونکہ حج افراد اور حج قران مفضول فرض ہیں لہذا مفضول کو چھوڑ کر ادنا کو چھوڑ کر اعلیٰ کو اختیار کیا جائے تو یقیناً یہ حج صحیح ہو جائے گا اور دوبارہ ان کو نہیں کرنا پڑے گا. لہذا حج افراد اور حج قران کو حج تمتع کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے لیکن حج تمتع کو حج قران اور حج افراد کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات مسلمات میں سے ہے، ہماری فقہ کا یہ مسلمہ نظریہ ہے لہذا اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. قبلہ احادیث میں وارد ہے کہ حج سے فراغت کے بعد آدمی اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہے. تو کیا اس سے اس آدمی کے ذمہ جو حقوق اللہ اور حقوق الناس ہیں تو کیا وہ بھی ادا سب ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَعَافَتْهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. متنبی نے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بات کو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی، دماغ اپنا غلط ہوتا ہے، دماغ اپنا خراب ہوتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہمارا ایمان ہے اور میں نے تفہیم اسلام کے پروگرام حج میں یہ عرض کیا تھا
کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ یومن ولدت ہو امہ، اس دن کی طرح جس طرح ماں کے شکم سے باہر آیا تھا۔ یا حدیث میں وارد ہے جب حاجی صحیح معنوں میں حج ادا کرتا ہے اسے خالق کے کائنات کی طرف سے ندا آتی ہے، استانف العمل، آج اثر نو عمل شروع کر، تیرے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گناہ کے معاف ہو جانے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، خمس ادا نہیں کیا، یا یہ اللہ کے حق ہیں، یا اس نے مثال کے طور پر کوئی ڈاکہ ڈالا، لوگوں کا مال دبایا، لوگوں کی جائیداد کے ناجائز قبضہ کیا، لوگوں کی عزت لوٹی، نکاح والی عورتوں سے یا بنا باقرہ سے زنا بالجبر کیا، الغرض اس کے ذمے یا کسی آدمی کو قتل کیا، تو کیا سارے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ علماء اعلام کا فیصلہ یہ ہے کہ گناہ، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو گناہ کیا، اب اس کی تلافی کرے، یعنی اس کی قضا بھی ادا کرے، تو جس طرح نماز وقت پہ پڑھنی تھی اس کا بدل تو نہیں ہو سکتا۔ روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر، اس نے ماہ رمضان میں کھاتا پیتا رہا، یہ گناہ کیا یا نہیں؟ اب خالق کے کائنات اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی قضا تو کرنا پڑے گی۔ ایک آدمی نے کسی آدمی کو قتل کیا، قتل کرنا خود بہت گناہان کبیرہ میں سے ہے، جس کی خالق کے کائنات نے 5 سزائیں قرآن میں مقرر کی ہیں۔ فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو ایک بندہ مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہوگا، اور اس کے علاوہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوگا، اور خالق اکبر نے اس کے لیے عذاب عظیم مقرر کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی سزا کا کام اگر وہ حج کر لے تو 50 آدمی کو قتل کر کے گیا ہو تو یہ سارے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ جو قتل کے احکام ہیں کہ مقتول کے وارثوں کو قاتل کو قتل کرنے کا حق پہنچتا ہے، یا دیت لے سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں، اس پروسیجر کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ لوگوں کی جائیداد اگر غصب کی ہے تو ان کو واپس لوٹانا پڑے گی، لیکن قتل کا جو جرم ہے وہ خالق معاف کر دے گا۔ جو غصب کرنے کا جرم اس نے ارتکاب کیا تھا وہ معاف ہو جائے گا۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پہلے جو 60-70 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، حج کرنے سے وہ ساری ان کا وجوب جو ہے قضا کا ساقط ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا حقوق الناس ہوں یا حقوق اللہ، ان کے جو تابعات ہیں، ان کے جو خمیازہ اس کے ذمے ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ خالق کائنات اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، اب قضا کرے گا تو یوں سمجھا جائے کہ اس نے بر وقت پڑھی ہے۔ روزے نہیں رکھے تھے، اب جو قضا کرے گا یہ یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے کوئی روزہ قضا کیا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو قتل کیا، عزت لوٹی، جب ان سے معافی مانگ لے گا اشارے کنایے کے ساتھ تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کسی کے بندے کی حق تلفی کی ہی نہیں تھی۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے واجبات جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے، حقوق الناس بھی سب معاف ہو جائیں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قبلہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ آج کل مینا میں مذبح بدل چکا ہے، کیا موجودہ جگہ پر قربانی کرنا کافی ہے، اور کیا اپنے ملک میں بھی قربانی کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حقیقت یہ ہے کہ آج صرف مذہبہ نہیں بدلا بلکہ حج بیت اللہ کی بہت ساری چیزیں بدلی جا چکی ہیں۔ آج مسجد حرام جو پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کے دور میں تھی، وہ مسجد الحرام، اس میں بہت توسیع کی جا چکی ہے۔ وہ مسجد نبوی جو پیغمبر اکرم کے دور میں تھی، جو پیغمبر نے تعمیر کرائی تھی، وہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ صفا و مروہ کے درمیان یہ تو طواف جو کیا جاتا تھا پرانے دور میں، یہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے اندر کیا جاتا تھا۔ جب مسجد الحرام کو وسعت دی گئی تو عام لوگ اس کے باہر طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی تھی، نماز طواف، لیکن اب چونکہ اس کو وسعت دی گئی، لوگ آخری کونے پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان پہلے زمین پہ چکر لگتے تھے، اب اس کی بالائی منزلیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ نیچے تک اپنا سعی کر رہے ہیں، کچھ اوپر والی منزل پہ سعی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جائیں مینا میں، وہاں رمی جمرات، وہ 3 شیطانوں کے مجسمے تھے جن کو کنکر مارے جاتے تھے، اب ایک مکمل دیوار بن چکی ہے، پتہ نہیں چلتا فلاں جمرہ عقبہ کون سا ہے، جمرہ وسطیٰ کون سا ہے، اور تیسرا جمرہ کہاں کون سا ہے۔ لہذا اب چیزیں جو مینا تھا اس میں وسعت ہو چکی، عرفات کے مقام میں بہت بڑی وسعت ہو چکی، مزدلفہ کا مقام پہلے سے زیادہ وسیع دار ہو چکا۔ تو اگر یہ ایک مذہبہ نہیں بدلا، باقی مقامات میں بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ مذہبہ بدل گیا لہذا وہاں ذبح کرنا موجودہ مذہبہ میں کافی نہیں، بلکہ اپنے ملک میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، معاف رکھنا مجھے تلخ نوائی میں اگر یہ فتویٰ دیا جائے تو کل کلاں پھر یہ کہنا پڑے گا چونکہ ارکان حج بجا لانے کے مقامات میں تبدیلی آ چکی ہے، لہذا اپنے ملک میں حج بھی بیت اللہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر باقی حج وہیں کرنا ہے، اگرچہ مقامات میں فی الجملہ تبدیلی آ چکی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس تبدیلی کی وجہ سے حج بیت اللہ کو مکہ مکرمہ کے علاوہ، ان مقامات کے علاوہ اپنے ملک میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو پھر مذبح کا حکم بھی وہی ہوگا جو موجودہ جگہ ہے جہاں اب حاجی قربانی کرتے ہیں، یہ پرانے مینا کے قریب ہے کہ نہیں؟ ماننا پڑے گا کہ اقرب المقامات مواقیت، سب سے زیادہ اگر کوئی جگہ قریب ہے پرانی جگہ کے تو یہی ہے جو موجودہ مذبح ہے، لہذا اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ واجب ہے کہ وہیں قربانی کی جائے، اپنے ملک میں قربانی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ورنہ زکریا فرقہ کی طرح جو کوئٹے کے علاقے میں رہتے ہیں، انہوں نے حجر اسود بھی بنا رکھا ہے، خانہ کعبہ بھی تعمیر کرا رکھا ہے، پھر کل کلام یہ فتویٰ بھی دینا پڑے گا کہ چونکہ ارکان حج بجا لانے میں وہاں تکلیف ہوتی ہے، لہذا حج بھی اپنے اپنے علاقے میں کرنا چاہیے، جس طرح اس کا کوئی جواز نہیں ہے اپنے ملک میں قربانی کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا مذبح جو ہے جو موجودہ جگہ ہے اسی پر اکتفا کرنا کیا جائے گا، مذبح بدلنے کی یا اپنے ملک میں قربانی ذبح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا وہیں کرنا واجب، قربانی کرنا وہیں واجب ہے اور انشاءاللہ کافی بھی ہے اور وافی بھی۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں حج کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ حج کیسے بجا لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے اعمال و عبادات ہیں اگر آدمی زندگی میں وہ بجا نہ لا سکے، مثلا نمازیں ہیں وہ پڑھ نہیں سکتا، یا
جو پڑھی نہیں تھی ان کی بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے قضا نہیں کر سکتا، یا روزے نہیں رکھے تھے اب بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کی قضا نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو زندگی میں کسی واجب کے متبادل کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ آدمی نمازیں کسی اور سے پڑھائے، اپنے ہین حیات میں روزے کسی اور سے رکھوائے۔ جتنے واجبات ہیں ان کی وصیت کر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نمازیں پڑھائی جائیں گی، روزے رکھوائے جائیں گے۔ پورے اعمال و عبادات میں صرف فریضہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آدمی پر حج واجب ہو جائے اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے اور جو ہے زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے یا لا علاج بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سفر کرنے کے قابل نہ رہے تو زندگی میں حج بدل کرایا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ کسی آدمی کو، ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جس پر اپنا حج واجب نہ ہو، یا اگر واجب تھا تو وہ ادا کر چکا ہو، اس کو نائب بنائے گا، اور نائب جب اس کی طرف سے نیابتاً حج بیت اللہ بجا لائے گا تو اس سے حج بیت اللہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے جو اپنا واجبی حج ادا کر چکا ہے تو کیا اس کے لیے دوبارہ مستحبی حج ادا کرنا افضل ہے یا دیگر امور خیریہ میں پیسہ خرچ کرنا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ مستطیع آدمی پر، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ ادا کرنا واجب ہے۔ کوئی مالدار ہو یا کوئی جتنا بے سرمایہ دار ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، خراب پتی کیوں نہ ہو، اس پر حج ایک بار واجب ہے، دوبارہ اس کے وجوب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ دوبارہ جائے، سہمارا جائے یا اسے کم و بیش مر جانا چاہے تو یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ جب واجب ادا ہو چکے، ادا کر چکے، اس کے بعد دوبارہ حج بیت اللہ ادا کرنا چاہے بطور سنت، سہمارا جانا چاہے، اور ادھر کوئی غریب لوگ موجود ہیں جن کے نان و نفقے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی بیمار ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان کے دواداروں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی آدمی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی استطاعت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی مقروض ہے، وہ قرض خواہوں کے تقاضوں کی وجہ سے گھر بار چھوڑ کے آوارہ گردی کر رہا ہے، اس کا قرض ادا کرنا چاہے تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ مستحبی حج سے انکار ہے خیر کا انجام دینا افضل ہے، اعلیٰ ہے اور بہتر و برتر ہے۔ مسائل شیعہ میں اس قسم کی کئی احادیث موجود ہیں کہ معصومین سے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا، کوفہ کا ایک آدمی رہنے والا پوچھتے ہیں مولا میرے اوپر حج واجب تھا وہ میں نے ادا کر دیا، اب میں دوبارہ بطور استحباب، بطور سنت حج بیت اللہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پڑوس میں کوئی غریب مومن رہتے ہیں جن کے پاس نان و نفقے کا اہتمام نہیں ہے، اگر ایک میں مومن فیملی کی، مومن خاندان کی کفالت کروں، ان کے نان و نفقے کا انتظام کروں تو اس کا ثواب زیادہ ہے یا سنتی حج بیت اللہ ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟
تو امام عالی مقام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اگر تو ایک غریب فیملی کی کفالت اپنے ذمے لے لے، ان کے نان و نفقے کا انتظام کرے، ان کے بچوں کو پڑھائے لکھوائے، اپنے قدموں پہ قائم کھڑا کرائے، تو اس کا ثواب بہتر ہے حج سے حج سے حج سے حج سے۔ امام عالی مقام نے 50 عدد تک شمار کیا، مطلب یہ تھا 50 حجوں کا ثواب جو مستحبی طور پہ بجا لائے جائیں، ان کا ثواب ایک طرف، اور ایک مومن خاندان کی کفالت، غریب خاندان کی کفالت، ان کے نان و نفقے کا انتظام کرنے کا ثواب دوسری طرف۔ ایک خاندان کی کفالت 50 حجوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ لوگ جو گنتے رہتے ہیں اب میرا 14 حج ہو گئے، اب میرے 15 حج ہو گئے، ہر سال زیارات پہ جاتے ہیں، میں اب 5 دفعہ کا زائر ہوں، میں 10 دفعہ کا زائر حسین ہوں، میں 15 دفعہ کا زائر حسین ہوں۔ بے شک زیارت کرنا بھی بہت بڑا کار ثواب ہے، حج بیت اللہ سنتی طور پہ بجا لانا بہت بڑا کار ثواب ہے، لیکن جس طرح خالق نے کائنات میں کوئی بھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی، دو کار ہے ثواب بھی برابر نہیں ہے۔ ایک دفعہ حج کر لیں، ایک مرتبہ آل محمد کی زیارات کا شرف حاصل کر لیں، پھر اگر نیت میں خلوص ہے، گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ سے بے حساب ثواب حاصل فرمانا چاہتے ہیں، تو بار بار حج کرنے سے، بار بار زیارت کا سفر کرنے سے افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ مرنے والے جو بیمار ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کا کوئی پیسہ نہیں، جو لوگ مقروض ہیں ان کے پاس قرض ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں، جو لڑکوں لڑکیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ان کے ہاتھ پیلے کرنے کا کوئی انتظام نہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے پاس نان جمینہ نہیں ہے، ان کی روٹی کپڑے کا انتظام کرنا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یقیناً خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اجر بے حساب ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا کہاں خلق خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی، بلکہ یہاں تک کہا گیا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ بلکہ رومی نے تو یہاں تک کہہ دیا عبادت بجز خدمت خلق نیر، بس تسبیح و سجادہ و دلق نیر۔ تسبیح پڑھنے کا نام، تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں، موٹے جھوٹے کپڑے پہننے کا نام عبادت نہیں، زیادہ نفلیاں پڑھنے کا نام عبادت نہیں، پہاڑ کی غار میں جا کر بسیرا کرنے اور حق ہو کے نعرے لگانے کا نام عبادت نہیں۔ تو پھر مولانا آپ کی نظر میں عبادت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبادت بجز خدمت خلق نیر، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے، مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من خیر الناس، آپ کی تمام امت میں سے سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ تو جناب نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھے، جو روزے زیادہ رکھے، جو حج و زیارات کا سفر زیادہ کرے، بلکہ فرمایا خیر الناس انفع الناس للناس، جو سب سے بڑھ کر اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائے، کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور جب حیدر کرار سے پوچھا گیا کہ من شر الناس، مولا دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، کوئی تھوڑے برے ہیں کوئی زیادہ برے ہیں،
آپ یہ فرمائیں کہ دنیا کے تمام برے لوگوں میں سے سب سے زیادہ برا بندہ کون ہے؟ تو جناب نے فرمایا تھا کہ بدترین خلائق وہ آدمی جو اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچائے، جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائے۔ اب تو یہ ماننا پڑے گا ان حقائق کی روشنی میں کہ سب سے بڑی عبادت مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، اور سب سے بڑا گناہ مخلوق خدا کو اذیت پہنچانا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق اکبر آل محمد کے صدقے میں ہمیں خدمت خلق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ آج دور ہے آپ خود حب ذات کا، اپنی ذات سے محبت کرنے کا، قوم و ملت کے مفاد کو سامنے نہ رکھنے کا، حالانکہ اسی بنا پر پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے ساری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خراب ہو برباد ہو جائے میری پوری امت برباد ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا من ہما یا رسول اللہ؟ فرمایا العلماء والعمراء، ایک طبقے کا نام عالم ہے اور دوسرے طبقے کا نام امیر کبیر ہے۔ فرمایا جو دیندار لوگ ہیں وہ علماء کی پیروی کرتے ہیں، جو دنیا دار ہیں وہ عمراء کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ نہ بغض نبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ عمراء کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، ان کو اپنی کرسی سے غرض ہے ملک رہے یا نہ رہے ہماری کرسی ہمارے قبضے سے نہ جائے، اور علماء کرام کو اپنے حلوے جلوے کا خیال ہے کہ ہم قوم ملت زندہ رہے یا ساری فنا ہو جائے، ہمارے مفاد پہ اثر زد نہ پڑے، ہمارے حلوے مانڈے میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا تھا حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اس لیے ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے محبت کا بیاں ہو جا، اخوت کی زماں ہو جا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ علماء کو بھی اپنے وظائف سمجھنے کی اور پھر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمراء و حکام کو بھی اپنے وظائف اور اپنے فرائض کے سمجھنے کی اور پھر ان کو ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ملک ہماری ملت ہے آسمان عظمت و جلالت پہ گامزن نظر آئے، اور دنیا کی ترقی پذیر قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر چلتی ہوئے نظر آئے۔ یہ تبھی ہوگا جب عمراء کو بھی اپنے فرائض کا احساس ہو، تو علماء کو بھی اپنے وظائف کا احساس ہو، اور ملک اور ملت کے مفاد کو اپنی ذاتی مفادات پر مقدم سمجھا جائے، ذاتی مفاد کو قربان کر کے ملک و ملت کے مفاد کی حفاظت کی جائے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور شاہراہ ترقی پر گامزن نظر آئے گا، اور انشاءاللہ ساری پسماندگی دور ہو جائے گی، نکبت دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ نبھایا اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں سے تمنا کرنا، لوگوں سے توقعات کا وابستہ کرنا، یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یا اور آخری کیا ہے۔ لہذا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کا حکم ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
मोमिनों को चाहिए, तवक्कुल करने वालों को चाहिए अपने परवरदिगार पे तवक्कुल करें, उस पे एतमाद करें, उसके ऊपर भरोसा करें। इंशाअल्लाह खालिक के कायनात उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं लगाएगा और यकीनन वो अपने मकासद आलिया में कामयाब भी होंगे, कामरान भी होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हमारे आज के प्रोग्राम जो कि हज के मुतालिक था उसका इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है नाजरीन को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अम्मार रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।